पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अमन की हमारी ख्वाहिश है, एहसास जिम्मेदारी भी है, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, इस वक्त वो ये जो जवाब है मुअस्सर, प्रिसाइज और कंटेन, ये जारी है। और इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए इसमें 3 फर्क है। भारत ने जो रात भर किया है और 3 दिन से कर रहे हैं इसमें, और पाकिस्तान के रवैये में और रद्द अमल में। पहले तो हिंदुस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है जी, हर दफा इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग हो रही है सिविलियंस की, ये बहुत बड़ा फर्क है। और पाकिस्तान ने अभी भी रिस्ट्रेंट के बाद ये सिर्फ मिलिट्री और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया है। अभी तक तो यही हमारी खबर है और लग रहा है वाज़ेह तौर पे कि स्ट्रैटेजी भी यही है। ठीक है जी, जो आप लोगों की लिस्ट आ रही है और जो ISPR से और दीगर सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, उससे यही नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का जो हमला है वो लिटरली 3 दिन बाद आया है और बहुत प्रोवोकेशन के बाद आया है, बहुत सख्त इश्तिहार के बाद आया है। जो भारत ने अग्रेसर बनने के नाते मुस्तकिल हमला जारी रखा है, 3 दिन जारी रखा है। कभी ड्रोन्स, कभी मीडिया अटैक्स के जंग का तबल भी बजाया और जंग जारी भी रखी है बाय डिफरेंट मीन्स एंड मल्टी डोमेन प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, ये हर प्लेटफॉर्म पे जंग लड़ रहे। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान में जंगी जुनून कभी नहीं फैला जिस तरह भारत में फैला हुआ है। तो और हमने बार बार ये कहा है कि हम इसको नीचे लाना चाहते हैं एस्केलेटरी लैडर से और डी एस्केलेट करना चाहते हैं। तो और ये बात पाकिस्तान ने बार बार कही है, लेकिन उन्होंने हमारे तहम्मुल को, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को बिल्कुल समझा नहीं कुछ। और मेरे ख्याल में शायद वो समझते रहे कि ये कमजोरी है जो हम बार बार कहते रहे। प्लीज आप समझ लें, सुन लें कि ऐसा नहीं है। तो दिस इज माय व्यू। और अब जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही रैपिड आप देख रहे हैं और बहुत प्रिसाइज और बहुत ही मैं कह रही हूँ स्पेक्टेकुलर अटैक्स कर रहे हैं ये टारगेटेड प्रिसाइज। तो अब तो हम जाहिर है हम ऐसे वक्त में ये तो कहेंगे जितना भी हम अमन के ख्वाह हों, डी एस्केलेशन के ख्वाह हों, अपने मुल्क का दिफा तो करना हमारा फर्ज है जी। और ये तो कोई वतन अजीज जब मुश्किल में आए, जब आप गोले बरसाने शुरू कर दें 3 दिन और कहें कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ये तो नहीं हो सकता। ये तो हर पाकिस्तानी, हर शहरी, हर फौजी का फर्ज है। और इस वक्त हम सारे दुआगो हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज इंशाल्लाह फतेहमंदी के साथ और मुकम्मल फतह के साथ वापस आएंगी। मीनवाइल जो जिसने अमन की बात करनी है वो जरूर करें, लेकिन भारत से कहे फोन वो उठाएं। पाकिस्तान के दरवाजे अमन के लिए हमेशा खुले रहते हैं जी। शहरी रहमान साहिबा, हमने देखा भारत ने जब भी पाकिस्तान पर अटैक किया, रात के अंधेरे में बुज़दिलाना तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और जैसे कि आप खुद भी कह रही हैं कि कितना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, कितना जिस तरीके से उनके मीडिया ने कल हाइप बनाई हुई थी गुज़िश्ता 2 दिन से कि अटैक कर दिया है, कराची पे कर दिया, लाहौर पे कर दिया, फिर उनके ड्रोन्स आ रहे थे। हम अपने हक, अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं, हमने सेल्फ डिफेंस भी किया, लेकिन जब भारत इतनी दरअंदाजी करेगा तो फिर जवाब तो बनता है और जवाब इस वक्त दिया भी जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे टारगेट हैं, जो हमारे निशाने हैं, वो सिविलियंस नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैंने यही आपसे शुरू में ही कहा, ये एक मेरी नजर में बहुत अहम और बहुत ही वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है दोनों की स्ट्रैटेजीज में। ये तो मैंने पहले ही कहा कि हमने कभी सिविलियंस को नहीं अटैक किया। इन्होंने शुरुआत ही पहले दिन सिविलियन तंसीबात पर तो किया ही नहीं, मसाजिद और बिल्कुल मासूम बच्चों और सिविलियंस पर इनका हमला था। इन्होंने बगैर सोचे, और शहरों पे भी इन्होंने ड्रोन गिराने शुरू किए। तो देखिए अब सूरत हाल ये कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ नहीं रख के बैठेगा। जो लोग कह रहे हैं जी अब डी एस्केलेट का, हम क्या करें? हम तो 3 दिन से बल्कि कह रहे थे कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। आपने
چیئرمین بلاول کی بھی بات سنی ہوگی کہ بھئی ہم جب آپ ہمیں اشتعال بار بار دلائیں گے اور ملک کا دفاع کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہوتا ہے جی، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. وطن عزیز انڈر اٹیک ہے تو ہم نے بھی اب ظاہر ہے پھر فری ہینڈ تو دے دیا ہے مسلح افواج کو. اینڈ آئی مسٹ سے دے آر کنڈکٹنگ دمسیلوز ایکسلنٹلی. بلکہ شہری صاحبہ فری ہینڈ تو اس دن دیا گیا تھا جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. اسی دن ہم نے اپنی افواج کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو اختیار ہے، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں آپ اٹیک کر سکتے. اس کے باوجود ہماری فوج نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے خبر آ رہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آرمی چیف سے رابطہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اس وقت رابطے انڈیا میں بھی ہونے چاہیے، ریسٹرینٹ ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، کیونکہ جارحانہ عزائم ان کی طرف سے جاری ہیں. ہم تو جواب دے رہے ہیں، ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ تو واضح ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کر رہا ہے اور ہماری اس میں پوری ان 3 دن میں سمجھتی ہوں اسٹریٹجی جو ہے بہت صحیح رہی ہے، شاطر رہی ہے اور چوکنا بھی رہی ہے. سب کچھ ہم نے صحیح کیا اس دفعہ. لیکن ان جو بھی آدمی قوتیں، آپ امریکہ کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. لیکن ساری دنیا میں جب 2 نیوکلیر ممالک بھیڑ جاتے ہیں تو جو بھی اٹیک کرے اب دفاع تو ہوگی، اور پھر ایک جواب کا، اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہے ہمارے ہاں بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں تحمل کی بات کر رہا ہوں، ارجنگ ریسٹرینٹ. دیکھیے بالکل اگریسر تھرو آؤٹ، بغیر کسی اس میں شک و شبہ کے ہندوستان رہا ہے، 3 دن سے رہا ہے. اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اسپیس کریٹ کرنی ہے جنگ کی میں روک تھامے کی یا سیز فائر کی، تو وہ بھارت کی طرف سے آنا چاہیے. مطلب صرف آپ پاکستان کو ریسٹرینٹ کا تو نہ کہیں، وہاں بات کریں. کیونکہ دیکھیے دونوں بے شک دونوں سے بات کریں، لیکن وہاں بات کرنا ضروری ہے بیکاز وہ کیونکہ سنتاس معاہدہ انہوں نے معطل کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد رات گئے انہوں نے 6 سے 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان پر اٹیک کیا، الحمدللہ جسے ہم نے ناکام بنایا. اس کے بعد ان کے ڈرونز کا سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ان کے میڈیا نے تو پاکستان کو پورا ہی کیپچر کرا دیا تھا. اور پھر رات گئے جو انہوں نے کوشش کی، تو اب ظاہر ہے جواب تو بنتا ہے. پھر بالکل جواب بنتا ہے. آپ جیسے کہہ رہی ہیں انہوں نے تو لاہور میں بندرگاہ پر اٹیک کر دیا تھا. تو یہ ساری باتیں کل ہو رہی تھیں اور یہ مطلب یہ مذاق نہیں ہے. کل بھی جو ڈرون اٹیکس 70 سے زیادہ 77 تھے شاید جو انہوں نے پاکستان پر ڈالے ہیں. لوگ زخمی ہوئے ہیں ادھر ادھر، مطلب بڑے پیمانے پہ نہیں کیونکہ ہر جگہ یہ ان کو گرا دیا گیا ہے، لیکن ایئر اسپیس ہماری معطل ہوئی ہے. آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے ہیومینیٹیرین ایک اسالٹ لانچ کیا، پھر آپ نے ملٹری عسکری اسالٹ لانچ کیا تھا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے دفاع کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ تحمل کا مظاہرہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحمل ضرور ہم کریں گے، ہم ہمیشہ امن کے خواہ ہیں. ہم نے تو نیوٹرل انویسٹیگیشن 3 دن سے ہم تحمل کا مظاہرہ ہی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن بھارت باز نہیں آیا. اور کتنا کرتے. جی بالکل. یہ کہیے گا آج جو اسکلیشن ہوئی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ سچویشن اب ڈی ایسکلیٹ ہونے جا رہی ہے یا یہ سچویشن جو ہے وہ فردر پرولونگ ہوگی؟ دیکھیے اگر بھارت نے نہیں روکا تو فردر پرولونگ ہوگی، کیونکہ یہ جنگ پاکستان نے شروع نہیں کی تھی اور اس کا خاتمہ بھی بھارت کے ہاتھ میں، اس کی شروعات بھی تھی. اب ہم جواب ضرور دیں گے کیونکہ ملک کا دفاع کوئی آپشن نہیں ہے، ناگزیر ہے جی ہمارے لیے. اور ہم پھر جب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح سے کر رہے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف آور آرمڈ فورسز ٹوڈے اور ہم سب ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شروعات نہیں کی. بہترین تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہر جگہ ان کی جو مقاصد ہیں اور ان کے ایکشنز ہیں، جو فیک میڈیا انہوں نے ایک اور جنگ چلائی ہوئی تھی ٹی وی پہ، اس کو بھی ایکسپوز کیا ہے. تو انہوں نے ملٹی ڈومین وار لانچ کی ہوئی ہے جی. تو اس حوالے سے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں. ناؤ آپ ہمیں کہیں کہ آپ جنگ روکیں، تو پاکستان کی توپیں اگر بند ہوئیں
اور ہمارے میسائل بند ہوئے تو وہ ہم پر حملہ، یہ صورتحال تو یہ کہ وہ ہم پر حملہ آور ہے. تو اگر بات آپ نے کرنی ہے، کسی نے کرنی ہے تو بھارت سے کریں. جنگ انہوں نے شروع کی، شہری صاحب جنگ آپ وہیں کیا ختم ہوگی. سمجھتی ہیں انٹرسٹ کتنا ہوگا؟ کیونکہ جتنا معاملہ اب ایسکیلیٹ ہو گیا ہے اور جس طریقے کی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دونوں ملک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، تو پھر خطے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اور دنیا کتنی انٹرسٹڈ ہے آپ کے خیال میں؟ اب تک جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ ہے رسپانس؟ جی بالکل پہلے آنا چاہیے تھا. میں سمجھتی ہوں جو جس تھوڑی سی اس میں کیجول رہے ہیں اور انٹرنیشنل پاس کے یہ آپس میں طے کر لیں گے، یا مطلب یہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی تبصرہ کیا کہ پاکستان اس میں ڈیمیج ہو تو بھئی ہم کیا کریں. پاکستان اس وقت بالکل اللہ کے فضل سے ڈیمیج تو کہیں نہیں ہو رہا. اس وقت ڈیمیج تو ہو رہا ہے وہاں پہ بھارت میں، اور ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. بھائی ہم ایک جنگجو قوم نہیں بننا چاہ رہے تھے، لیکن جب آپ ہم پر امتحان کی گھڑی لائیں گے تو جواب تو ایسا ہی ہوگا. جی دمادم مسکل اندر تو ہوگا، اور پھر ظاہر ہے سب کی دعا ہوگی نصر من اللہ فتح قریب. بات یہ ہے کہ ہم آپ عالمی دنیا کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ایسکلیشن لیڈر میں ہم بالکل بیچ میں آئے ہیں. جب بھی ایک قدم اوپر جاتی ہے اس لیڈر پہ، جو بھی اسٹریٹجک رسکس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور پھر واپس نیچے اترنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بات سب کو جاننی چاہیے. یہ بھی جاننا چاہیے کہ دو نیوکلیر نیبرز ہیں، اور ہم تو اپنے ملک کو اوور رن نہیں ہونے دیں گے جس طرح کوشش کی جا رہی تھی، اور سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیکھ رہے تھے. آئی تھنک ان کو اب سوچنا پڑے گا. اور بہت سے ممالک نے مدد بھی کی ہے، بہت سے ممالک نے کوشش بھی کی ہے، ان کے ہم بالکل شکر گزار ہیں.